بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ سوال جواب کا یہ سیشن 150واں ہے۔ الحمدللہ 150 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ آپ کے سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ سید جاوید احمد صاحب کمنٹ میں پوچھتے ہیں، انہوں نے ہماری ویڈیو ہے جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کون کرے، اس عنوان سے، اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہو پر خدمت فرض ہے یا بیٹیوں پر فرض ہے؟ بیٹیوں پر فرض نہیں ہے، یعنی بہو پر فرض ہے، بیٹیوں پر فرض نہیں ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی مالی خدمت، یہ تو اولاد پر ہی ہے، بہوؤں پر نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے جسمانی خدمت۔ جسمانی خدمت میں جو قریب رہے گا اس کو اس کی ضرورت پر نظر رکھنا پڑے گی۔ ظاہر ہے بیٹیاں رخصت ہو کر کے اگر اپنے شوہروں کے پاس رہ رہی ہیں تو وہ شوہر کی اجازت کے ساتھ تو خدمت کے لیے آ سکتی ہیں، ان کی سعادت کی بات ہے۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایمرجنسی اس طرح کی کیفیات ہو، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، بہو بیمار ہے، تو بیٹیوں کو خدمت کے لیے بھیجیں، ورنہ اصلاً تو جو ساتھ رہ رہا ہے تو ان کی پر ذمہ داری بنتی ہے۔ اور خدمت کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج میں اصل میں خدمت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر کے خوب خدمت کرنی چاہیے بوڑھے والدین کی، ماں باپ کی، کہ اگر جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہم نے اگر خدمت کی ہوگی تو ہی اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی۔ خدا نخواستہ ہم نے اگر بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے تو ہمارا بڑھاپا بھی پھر اچھا نہیں گزرے گا، پھر ہماری اولاد بھی ہم کو ایسے اگنور کرے گی جیسے ہم اگنور کر رہے ہیں۔ اس لیے نہ بہو پر فرض ہے نہ بیٹی پر فرض ہے، اور دونوں پر فرض ہے اور دونوں پر فرض نہیں ہے، جیسے حالات ہوں اس میں۔ اور جو خدمت انجام دے گا ظاہر ہے کہ وہ اس کا صلہ پائے گا۔ تو اصلاً تو جو ساتھ میں رہ رہا ہے اور جس کو، اور بہو پر بھی فرض نہیں، بیٹی پر بھی فرض نہیں، پھر کس پر فرض ہے؟ اصل اولاد پر ہے۔ اب اولاد اپنے بیوی کو منا کے اس سے خدمت لے، یا پھر ایک ملازمہ رکھے، پیسہ خرچ کرے، ورنہ خود جو ہے حاضری دے۔ غرض ہے کہ جو بھی شکل بنے، اولاد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، یعنی مرد اولاد کی، کیونکہ بیٹیاں اگر شادی نہیں ہوئی تب تو ان کی بھی بنتی ہے۔ اگلا سوال محمد عباس خان کمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار یا پڑوسی دانستہ یا نادانستہ شادی، ولیمہ یا دوسری دعوت پر بالکل عین وقت پر خود یا کسی دوسرے ذریعے سے بلائے، اور خاندان یا دیگر لوگوں کے ذریعے آپ کو تمام تیاریوں کا پتہ ہو، تو یوں اس میں جانا، شرکت کرنا اسلامی اقدار میں کیسا ہے؟ دیکھیے، دعوت دینا کسی پر فرض تو ہوتا نہیں، یہ اختیاری چیز ہوتی ہے، محبت کی چیز ہوتی ہے۔ اور دعوت ہدیے کے طریقے سے چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہدیہ دینے میں محبت بڑھتی ہے تو ایک دوسرے کو بلانے میں محبت بڑھتی ہے۔ اس نے پہلے سے نہیں بلایا، بعد میں بلایا تو کم از کم اگر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان دوریاں تھیں، اب اس نے دیر سویر سوچ سمجھ کے صحیح، شاید پہلے اس کے ذہن میں رہا ہوگا کہ نہ پوچھیں، ان کو بگاڑ ہے آپ سے، اب اس کے ذہن میں آیا کہ نہیں، پوچھ لینا چاہیے، بگاڑ کم سے کم رہے، تو آپ کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اس میں ناک کٹنے کی بات نہیں ہے۔ کون جان رہا ہے کہ آپ کو پہلے پوچھا بعد میں پوچھا؟ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں کہ بعد میں پوچھا؟ اس لیے دوریاں کم کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ بھلے پاس پڑوس والے نے دیر میں پوچھا، یہ اس کا فعل تھا، آپ کا فعل ہے کہ اجابت الدعوتی، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بلائے، کھانے پر بلائے، یوں دعوت میں بلائے تو جانا چاہیے۔ یہ حکم اب بھی لاگو ہوتا ہے جبکہ دیر میں اس نے بلایا ہے، اس لیے جانا چاہیے۔ اور جانا بغیر عذر کے نہ جانے میں، اگر تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے تعلقات خراب کرنے میں، اس لیے ضرور جانا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کی آمدنی ہی حرام ہے اور کوئی دعوت میں خرافات ہو رہی ہے، ناچ گانا ہے، تو وہ اور بات ہے، وہ تو جو ہے بہت پہلے سے دعوت ہو تب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگلا سوال جناب عبداللہ صاحب کا ہے۔ انہوں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی فوٹو بھیجی ہے اور پوچھا ہے، جہاں تک مفتی صاحب کا بال کٹا ہوا ہے داڑھی کے، اس سے اور نیچے جانا داڑھی میں شمار ہوگا یا مفتی صاحب نے تھوڑا اوپر رکھی ہے؟ صحیح مقدار کیا ہے؟ کسی چھوٹے بچے کے بال کو دیکھ کر اندازہ لگانا کافی ہوگا۔ بھائی، دوربین لے کے تو ہم بیٹھے نہیں ہیں، آپ نے جو فوٹو بھیجا ہے ہم کو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایک مشت سے داڑھی کم دکھ رہی ہے۔ اور کسی کی بارے میں اتنا زیادہ باریک بینی سے دیکھنا، پڑوس کے مفتی صاحب ہیں
آپ اتنی باریک بینی سے اگر آپ اپنے عیبوں کو، ہر انسان اپنے عیبوں کو دیکھے تو بزرگ بن جائے. آدمی کو اتنی زیادہ باریکی سے دوسرے کی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے. ہم کو نہیں لگتا ان کی فوٹو جو آپ نے بھیجی ہے کہ وہ خلاف شرع بال ہے. اگلا سوال التمش قادر کمنٹ میں پوچھتے ہیں، اگر دلہن اور دولہا خود موجود ہوں اور گواہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا. دلہن دولہا موجود ہے، اس کے علاوہ 2 گواہ چاہیے. 2 گواہ مرد ہو یا ایک مرد 2 عورت ہو. آپ نے جو چیز پوچھی ہے اس میں ایک مرد ہے لڑکا اور ایک لڑکی ہے، یعنی 2 عورتیں نہیں ہیں. 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی گواہی کے مسئلے میں. اس بنا پر یہ ابھی نکاح صحیح نہیں کہلائے گا. شرعی جو شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا، اور وہ 2 گواہ میں کا مطلب ہوتا ہے 2 عاقل بالغ مرد، یا اگر مرد نہیں ہے تو 2 عورتیں اس کی جگہ پر. وہ شرط یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے. اگلا سوال ابو سعید اعظمی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بطور ورزش مسجد کے اوپری حصے میں کراٹے کی کلاس چلانا جائز ہے یا نہیں؟ مسجد کا جو اصل حصہ ہے جہاں نماز کی صفیں بنتی ہیں تو وہاں کراٹے کی ورزش ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ دینی عمل نہیں ہے. دینی کے عمل کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، ورزش وغیرہ صحیح نیت کے ساتھ ہو تو دینی عمل کے لیے ذریعہ بن جائے، صحت حاصل ہو، نیت اچھی ہو، لیکن ہے دینی عمل نہیں. اور دنیاوی عمل مسجد میں کرنا معتکفین کے لیے اور مسافر کے لیے کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن مستقل کلاسز چلانا یہ تو ایک دم ناجائز ہے. ہاں مسجد کا کوئی خارجی حصہ ہے، کوئی باہری حصہ ہے، وضو خانے کی طرف ہے، کوئی کمرہ وغیرہ ہے، اس میں کریں تو اس کی گنجائش ہوگی. ایک سوال ہے، کہتے ہیں مولانا میں نوکری کرتا ہوں للولی میں، روز آتا جاتا ہوں، میں 8 سال سے نماز قصر کر رہا ہوں اور یہ میرے گھر سے 85 کلومیٹر ہے. کہتے ہیں مجھے ایسے ہی جواب میسج کر کے دے دیجیے گا، لیکن یہ شامل ہو گیا اس میں. دیکھیے جواب یہ ہے کہ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے گھر سے وہ اس کا فاصلہ 85 کلومیٹر ہے تو للولی سے جہاں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں تو اگر وہ 85 کلومیٹر ہے تو ظاہر ہے کہ آپ مسافر ہیں. جب تک آپ 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت نہیں کریں گے تو آپ مسافر ہی رہیں گے اور قصر کرتے رہیں گے. اور یہ تو سوالات تھے جو آپ کے سامنے آئے. 2 سوالات اور ہیں جو کچھ آڈیو میں ہیں. اچھا 2 سوال اور رہ گئے، جی معاف کیجیے گا. 2 سوال ابھی اور ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب نماز کی نیت باندھ لی اور پھر کسی وجہ سے نماز توڑ دی تو کیا اس کا کفارہ دینا ہوگا اور کتنا دینا ہوگا؟ نیت باندھ کر اگر کسی وجہ سے توڑی ہے، آپ نے وجہ تو نہیں لکھی کہ وہ وجہ شریعت میں معتبر ہے کہ نہیں، بہرحال نماز توڑ دی تو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا، کوئی کفارہ نہیں ہے. اسی نماز کو جو توڑ دی تھی دوبارہ پڑھ لیں بس، آگے کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کے بعد سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب عشاء اور جمعہ کے فرض سے پہلے سنت چھوٹ جائے تو ان کو کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ بھائی عشاء سے پہلے کی سنتیں چھوڑنے میں تو پڑھنا لازمی نہیں ہے، تو ترتیب کی کیا بات؟ جمعہ کے فرض سے پہلے سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، وہ اگر چھوٹ جائے تو ان کو جمعہ کے بعد پڑھ لینا چاہیے. یعنی 4 رکعت سنت جیسے ظہر کی سے پہلے چھوٹ جاتی ہے اس کو ظہر کے بعد پڑھ لیا جاتا ہے، ایسی جمعہ سے پہلے چھوٹ جائے تو جمعہ کے بعد 4 سنت، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، اس طرح پڑھ لینا چاہیے. اب ایک سوال رہ گیا جو آئیڈیو میں ہے، لیکن وہ 3 سوال کا مجموعہ ہے. آئیڈیو میں جو سوال ہے اس میں پہلے سوال میں تو یہ کہتے ہیں کہ پرندے کی بھیڑ مسجد میں پڑی رہتی ہے. اس کا خلاصہ ہم ذکر کر رہے ہیں. جو آئیڈیو میں سوال ہے کہ مسجد میں پرندے کی بھیڑ پڑی رہتی ہے، کبوتر کی، لوگ جو وضو کر کے جاتے ہیں اسی پہ پیر رکھ دیتے ہیں، وہ آگے تک چلی جاتی ہے، کبھی گیلی ہوتی ہے. دیکھیے حلال پرندے کی بھیڑ پاک ہوتی ہے، وہ چٹائی پہ لگ جائے، پیر میں لگ جائے، وضو کے بعد لگے، وضو سے پہلے لگے، گیلی لگے، سوکھی لگے، تو حلال پرندے کی بھیڑ اڑتی ہوئی ہو، بیٹھے ہوئے پرندے کی ہو، وہ پاک ہے. جو حرام پرندے ہیں کوا، چیل، ان کی بیٹ جو ہے نیاست خفیفہ ہے. خفیفہ کا مطلب زیادہ لگے گی 1/4 کپڑے تک، تب وہ جا کے ناپاک ہوگا، ورنہ وہ بھی معاف کے درجے میں رہے گا. لہذا بیٹ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرے ویڈیو میں آئیڈیو میں انہوں نے ننگے پاؤں واش روم جانا. دیکھیے ننگے پاؤں اگر اپنا دھلا ہوا واش روم ہے، گھر کا اور صاف ستھرا ہے، زیادہ لوگ اس کو یوز نہیں کرتے، اور آپ جو استنجا سے فارغ ہونے کے بعد پوری طرح پاک صاف کر دیتے ہیں، اب ننگے پیر جائیں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر پیشاب پخانے کی چھینٹیں پیر میں پڑیں گی تو پھر اس کو دھونا ہوگا، اور چھینٹیں بھی اگر اکا دکا ہیں جو
روئی کے جو ہے سوئی کے ناکے کے برابر وہ بھی معاف ہے، لہذا اس کے لیے بھی بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ننگے پیر نہیں جانا چاہیے، تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ طہارت سے زیادہ تہذیب کا حصہ ہے یہ کہ آدمی پاؤں میں چپل پہن کر جائے، لیکن اگر ننگے پاؤں جاتا ہے تو اس میں جو پاکی ناپاکی کے اصول ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا بس۔ اسی سے جڑا ہوا انہوں نے ایک آڈیو میں اور سوال پوچھا ہے کہ استنجا خانے میں جو پانی کی چھینٹیں استنجا لیتے ہوئے پڑ جاتی ہیں تو اس سے کیا استنجا خانہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگر اس کو اچھی طرح پانی سے بہا دیا جائے جس سے یقین ہو جائے کہ جو پیشاب پڑ گیا تھا وہ بہہ گیا پورا، تو وہ پاک ہو گیا، وہ پھر اس میں جو ہے ایک مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے یا زیادہ پانی ڈالنے سے، یقین ہو جانا چاہیے کہ جو پیشاب جہاں جہاں سن گیا تھا لگ گیا تھا وہ پانی سے بہہ گیا ہے، اب پیشاب کے کوئی اثر نہیں رہ گیا تو وہ استنجا خانہ پاک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اجازت